اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون۔ سبحان اللہ۔ یہ آج کے درس کا تعلق بھی پچھلے مضمون کے ساتھ ہے، جسے آیت نمبر 109 سے شروع کیا گیا تھا۔ پچھلی دو آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہی مسئلہ بیان فرمایا کہ مشرکین جو ہیں وہ آقا علیہ السلام کے پاس آ کر پورا زور لگا کے قسمیں کھاتے تھے کہ اگر وہ ہمارا من چاہا معجزہ ظاہر کر دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو ان کا یہ جو مطالبہ تھا، اس سے وہ دو فائدے حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اس مطالبے سے دو فائدے حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ایک تو فائدہ یہ کہ مشرکین کے جو پیروکار تھے انہیں بھی یہ باور کرایا جا سکے بھئی ہم تو مخلص ہیں، ہم تو ایمان لانا چاہتے ہیں، اب وہی نہیں مان رہے ہماری، ہم تو چاہتے ہیں بھی مان لے آتے ہیں، اب ہماری مرضی کا معجزہ ظاہر ہو جائے تو ہم بھی مان لیں۔ ایک تو اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے وہ شرک پر قائم رہیں، ان کے جو ماتحت تھے، ان کے جو چھوٹے لوگ تھے ان کو قابو کرنے کے لیے، اور ساتھ ساتھ اہل ایمان میں جو نئے نئے مسلمان ہوتے تھے انہیں پھسلانے کے لیے کہ ان کے دل میں بھی آئے بھی اتنے مخلص ہیں جو بار بار آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہماری مرضی کا معجزہ ظاہر ہو جائے تو ہم بھی مان لیں۔ تو پھر کیا وجہ ہے آخر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی مرضی کا معجزہ انہیں نہیں دکھا رہے ہیں؟ اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے، اہل ایمان میں نئے نئے جو ہیں انہیں پھسلانے کے لیے وہ اس طرح کا ڈھونگ رچاتے تھے، اور یہ صرف ڈھونگ ہی تھا، کوئی مخلص نہیں تھے اس معاملے میں۔ پوری دنیا کے اندر آپ عدالتوں میں چلے جائیں، یہ اصول ہے، جو مدعی ہے نا، دعویٰ کرنے والا ہے، اس پر یہ تو لازم ہے کہ دلیل دے، اس پر یہ تو لازم ہے گواہ پیش کرے، اور جو مدعا ہے اس کو یہ حق ہے کہ وہ گواہوں پر جرح کرے۔ ہاں جی، یہ جو گواہ آپ نے پیش کیے ہیں ان میں یہ مسئلہ ہے، لہذا ان کی گواہی قبول نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ گواہ جو ہے وہ فلاں بندہ گواہی دے تو میں مانوں گا۔ پوری دنیا میں کہیں بھی عدالت کسی کو یہ حق نہیں دیتی کہ تو اپنی مرضی کے گواہ کا مطالبہ کر۔ ہاں گواہ پر جرح کر سکتا ہے، یہ اس کا حق ہے اور یہ ذاتی حق ہے، اس حق کو کوئی چھین نہیں سکتا، لیکن اپنی مرضی کا گواہ مانگے فلاں گواہی دے تم مانوں، یہ پوری دنیا میں کہیں اصول نہیں۔ پوری دنیا کی کوئی عدالت کسی بندے کو مدعا علیہ کو یہ حق نہیں دیتی کہ اپنی مرضی کا گواہ طلب کرے۔ تو کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے جب اعلان نبوت فرمایا تو معجزہ آپ نے دکھا دیا، ایک نہیں ہزاروں معجزات دکھایا میرے آقا علیہ السلام نے۔ پھر لوگوں کا آ کر یہ مطالبہ کرنا کہ فلاں دکھائیں تو ہم مانیں۔ ایک بندہ رات کے اندھیرے میں آدھی رات کو بیٹھ جائے، ابھی سورج چڑھا کے دکھائیں تو میں مانوں، آدھے دن کو بیٹھ جائے ابھی رات کر کے دکھائیں تو میں مانوں۔ یہ ان کی باتیں ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں یہ ذرا دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، کیونکہ ان کا یہ مطالبہ بھی تھا فرشتے ہمارے سامنے آ جائیں تو ہم مان جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، میں اگر ہم فرشتے بھی ان کے سامنے اتار دیں، فرشتے بالکل ان کے سامنے آ جائیں، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردے اٹھ کر ان سے باتیں کرنے لگیں۔ انہوں نے ایک بار حضور کو یہ بھی کہا فَأْتُوا بِآبَائِنَا، ہمارے ابوں کو لے آئیں آپ ہماری قبروں سے، ہم اپنی قبروں سے ہمارے ابے آ جائیں، دادے آ جائیں تو ہم مان جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردے بھی آ کے ان سے باتیں کرنا شروع ہو جائیں، مردے آ جائیں سامنے ان کے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور دنیا جہان کی ہر شے، یہاں تک کہ جنت دوزخ بھی ہم اٹھا کے ان کے سامنے رکھ دیں، رب تعالیٰ نے فرمایا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، ایمان کبھی بھی نہیں لائیں گے، پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اور یہ پچھلے درس میں یہ گزر چکا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا يُشْعِرُكُمْ، وہ جو نئے نئے مسلمان تھے وہ بھی کہتے تھے کہ کر کے دکھا دیں ان کو۔ اللہ تعالیٰ نے وَمَا يُشْعِرُكُمْ، تمہیں کیا پتہ، تمہیں کیا پتہ کہ یہ ایمان لے آئیں گے؟ نہیں، کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہی رب تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا
وما كانوا ليؤمنوا ما كانوا ليؤمنوا، یہ ایمان کبھی نہیں لائیں گے الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ جب رب کی چاہت کا وقت ہوگا۔ وہ بھی سعادت مند جو ہیں وہی ایمان لائیں گے۔ جیسے اس وقت بہت سارے لوگ ایمان نہیں لا رہے تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے، فتح مکہ کے موقع پر یا بعد میں مسلمان ہوئے، ہاں جی، وہ لوگ مسلمان ہوئے، انہوں نے کلمہ پڑھا۔ یہ استثناء انہی سعادت مند اور نیک بخت لوگوں کے لیے ہے۔ پہلے ان کی حق کی مخالفت رہی ان کی طرف سے، بعد میں وہی حق کو ماننے والے ہو گئے، حق کے حامی بنے، پھر اسی حق کے لیے وہ لڑے، ہاں جی، بہت سارے میدان ہائے کارزار میں جا کر انہوں نے شرکتیں کی، آقا علیہ السلام کے دین کے دفاع کے لیے، غلبہ دین کے لیے انہوں نے جنگیں کی۔ تو یہ استثناء انہی کے لیے ہے۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، لیکن ان میں اکثر لوگ جاہل ہیں، اکثر لوگ جاہل ہیں۔ اتنے معجزات دیکھ کر قرآن کے سامنے یہ کھڑے نہیں ہو سکے۔ قرآن کا ایک ایک لفظ ان کے لیے بطور معجزہ قاہرہ بن کے کھڑا ہے، ہیں جی، ایک آیت کا جواب نہیں ان کے پاس، ایک لفظ کا جواب نہیں ان کے پاس ہیں۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وہ پھر بھی ایسی باتیں کرتے کیسے جاہل ہیں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کو اس کے دور کے اندر جس چیز کا غلبہ تھا اسی طرح کا ملتا جلتا معجزہ دیا اس غلبے کو توڑنے کے لیے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا زور تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس جادو کے زور کو توڑنے کے لیے 70,000 بندے جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئے، 70,000 بندے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کسی بندے کے سامنے ایک سانپ ہو تو بندہ ڈر جاتا ہے، بھاگتا بھی کہاں جاؤں، تو جس بندے کے سامنے ایک دم 70,000 سانپ آ جائیں، 70,000 بندوں نے ایک ایک رسی چھوڑی ہو، یار چلو زیادہ نہ چھوڑی ہو، ایک ایک رسی چھوڑی ہو جو سانپ بن گئی ہو، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں۔ اعتماد کس پہ ہے؟ میرے رب نے ایک بار فرمایا تھا موسیٰ تو کھڑے رہنا، میں تیرے ساتھ ہوں، اسی بات پہ اعتماد ہے موسیٰ علیہ السلام کو۔ کھڑے ہیں 70,000 سانپ سامنے، موسیٰ علیہ السلام گھبرائے نہیں ہیں۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَالْقِ عَصَاكَ، موسیٰ اب اپنا عصا پھینک، اب آپ اپنا عصا پھینکیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، وہی عصا جو ہے 70,000 یا کم از کم یار 70,000 لکڑیاں جو سانپ بنی ہوئی تھی سب کو نگل گیا۔ نگلنے کے بعد آپ نے جب اسے ہاتھ میں پکڑا ویسے کا ویسا وزن ہی ہے، جیسا پہلے تھا ویسا ہی اب ہے، اس کا کوئی وزن نہیں بڑھا، نہ کوئی موٹا ہوا ہے نہ کچھ اور ہوا ہے جی۔ اللہ اکبر۔ اعتماد تو رب تبارک و تعالی کی ذات پر یوں ہے، جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جی رب تبارک و تعالیٰ کے حکم پر بنی اسرائیل کو لے کر 6 لاکھ بندوں کو لے کر آپ جا رہے ہیں، رات کے وقت روانہ ہوئے، راتوں رات فرعون کو خبر ہو گئی، جی اب وہ پکڑنے کے لیے پیچھے سے بھاگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل دریائے نیل کے کنارے پر، آگے دریا فرعون آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی نے پتہ کیا کہا؟ انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے ہیں، اب اسی پھڑے گئے ہیں، اب ہم پکڑے گئے، اب نہیں چھوٹتے ہم، آگے دریا آگے جاتے ہیں موت ہے، پیچھے ہٹتے تب بھی موت ہے، اب ہم کدھر جائیں گے؟ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پتہ کیا کہا؟ ان معی ربی سیہدین، میرے رب میرے ساتھ ہے، وہی مجھے راہ بھی دکھائے گا۔ اعتماد رب کی ذات پہ ایسا ہے، موت ہے آگے پیچھے، پیچھے فرعون ہے، آگے پانی ہے، سمندر ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اعتماد اور توکل دیکھیں، میں رب ساتھ ہے میرے، کوئی پرواہ نہیں ہے، رب تبارک و تعالیٰ راہ دے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو تیرے پاس عصا ہے نا اسے مارو۔ آپ نے مارا، راستہ ایک نہیں 12 راستے بن گئے، 12 راستے بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں سے روانہ ہوئے، باہر آ گئے جی۔ اب ذرا یہاں پہ بات غور کرنے کی ہے، وہی راستہ ہے، وہیں پہ فرعون بھی گزر رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی گزر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام لاکھوں بندوں کو لے کر پرلی پار چلے جاتے ہیں، فرعون گزرنے لگتے ڈوب جاتے ہیں۔ وہ گزر گئے، یہ کیوں ڈوبے بھائی؟ راستہ تو ایک ہے، جگہ ایک ہے، پانی وہی ہے، سارا کچھ وہی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے بندے کو انے واہ نہیں چلنا چاہیے، اپنا رہنما دیکھ کے چلنا چاہیے۔ جگہ ایک ہے، ویژن ایک ہے، راستہ ایک ہے، ان کا گزرنا ہے، یہاں سے دونوں کا مقصد یہی ہے، گزرنا ہے۔ لیکن اندازہ لگائیں، ایک رب کے نبی کے پیچھے کھڑا ہے وہ گزر جاتا ہے، ایک فرعون کے پیچھے کھڑا ہے ڈوب جاتا ہے۔ رہنما بھی بڑا ضروری ہے، رہنما چن کے، یہ نہیں کہ چوروں کو رہنما بنا لے بندہ، بدماشوں کو رہنما بنا لے، پھر جناب اس نے خود بھی ڈوبنا ہے، تمہیں بھی ڈبونا ہے، پھر کچھ بھی نہیں بچنا۔ پھر اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، لیکن ان کے اکثر لوگ ہیں ہی جاہل ہیں۔ میں کہ ان کے اندر اگر حیا ہوتی، اب دیکھیں نا موسیٰ علیہ السلام وہ معجزہ آپ نے دکھایا جو اس وقت غلبہ تھا جادو کا، جادو کے توڑ والا لائے معجزہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں، آپ کے دور میں طب بڑا مشہور تھا، جالینوس ہو گیا آگے پیچھے، ان کی طب بڑی مشہور تھی جی۔
دوائیاں 4 پھکیاں کوٹیاں بیمار ٹھیک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا کہ آپ جو پیدائشی اندھا ہوتا تھا نا، اسے بھی آپ ہاتھ پھیرتے تھے، وہ بھی بینا ہو جاتا تھا، وہ بھی دیکھنے لگ جاتا تھا۔ اور جو بندہ مر جاتا تھا نا، مرے ہوئے کو بھی عیسیٰ علیہ السلام زندہ کر لیتے۔ اندازہ لگا، اب کوئی حکیم مرے ہوئے کو تو زندہ نہیں کر سکتا، جو مرضی پھکیاں کھلائے، جو مرضی دوائیاں دے، کسی کو زندہ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ معجزہ دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ مردوں کو بھی زندہ کر لیتے تھے۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں کسی اور شے کا غلبہ نہیں تھا۔ اس وقت زور جو تھا نا جس چیز کا، وہ تھا کلام کا۔ ہر بندہ کلام کا ماہر ہے، فن کلام کا ماہر ہے وہاں پہ۔ ہاں جی، لوگ جو ہے نا اپنے شعر سنا کے دکانداروں کو ادھار لیتے تھے ان سے، تو شعر سناؤں گا ادھار دے دے مجھے تو، اس طرح چل شعر سناؤں گا مجھے لسی پلاتا ہوں، چل مجھے دودھ پلا دے، فلانی شاہ کھلا دیتا ہوں، جیسے آج کل کرتے ہیں لڑکے، کس طرح وہ کرتے تھے، دکانوں پہ کھاتے کھلے ہوئے تھے، شعر سنا کے اپنی چیزیں لیتے تھے ان سے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے جب کلام کا زور تھا، ہر بندہ فصیح و بلیغ بنا ہوا تھا، اس وقت رب تبارک و تعالیٰ نے حبیب کریم علیہ السلام پر اپنا کلام قرآن نازل فرمایا۔ پورے قرآن میں آپ پوری دنیا کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، ہو ہی نہیں سکتا اس میں سارا کلام فصیح ہو، سارا کلام فصیح ہو۔ جیسے میں مثال دیتا ہوں آپ کو، ہم اردو بولتے ہیں نا، یہاں پہ پاکستانی ہمارے اردو بولتے ہیں، اب ایویں کا لفظ اردو میں نہیں ہے، چھڈ یہ لفظ اردو میں نہیں ہے، لیکن بولتے بولتے بول جائیں گے۔ اب یہ لفظ اردو کا ہے نہیں، یہ پنجابی کا ہے۔ اب پنجابی کا لفظ اردو میں جب آپ گھسیڑیں گے تو کلام غیر فصیح ہو جائے گا۔ کوئی کلام ایسا نہیں ہے، کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں کوئی غیر فصیح کلمہ نہ آ جائے۔ آپ لوگوں کی لکھی ہوئی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں کوئی نہ کوئی ایسا کلمہ آ جائے گا جو غیر فصیح ہوگا، پورا پورا جملہ ایسا دائیں بائیں ہو جائے گا، پورا جملہ آپ کو جوڑنا پڑے گا، یار کیا لکھا ہوا ہے، غلطیاں نکالنی پڑیں گی آپ کو۔ لیکن قربان جائے، رب تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا قرآن نازل فرمایا، ایک آیت چھوڑیں، ایک کلمہ چھوڑیں، ایک حرف بھی غیر فصیح نہیں ہے۔ اندازہ لگائے، ایک حرف بھی غیر فصیح نہیں، ایک لفظ بھی غیر فصیح نہیں، ایک کلمہ بھی غیر فصیح نہیں، پورے کا پورا قرآن فصیح ہے، پورا قرآن بلیغ ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے یوں قرآن نازل فرمایا تو سارے کے سارے جن کو اپنے کلام پر وہ تھا نا مان تھا، سارے کے سارے منہ لٹکائے بیٹھے ہیں۔ تو امام اہل سنت نے یہی بات کی، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، دبے پڑے ہیں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، انہوں نے کہا ہلا کے دیکھو اس میں جان نہیں۔ تم کہتے ہو کہ ان کے منہ میں زبان نہیں ہے، بول نہیں سکتے، گونگے ہیں، ان کو ہلا کے دیکھو جان ہی نہیں ہے، وہ بھی نکل چکی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے کلام کے سامنے کوئی بندہ کھڑا ہو سکے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں اب جو بندہ اس کلام کے آنے کے بعد بھی جس چیز کا ان کے ہاں غلبہ تھا اس کے غلبے کو توڑ دے تو پھر بھی بندہ قرآن کو نہ مانے، پھر بھی بندہ کہے کہ معجزہ اور دکھائیں، تو بتائیں یار ولیکن اکثرهم یجہلون، قرآن کا یہ جو نعرہ ہے ان کے لیے جاہل ہیں، تو نعرہ صحیح نہیں ہے پھر۔ میں کو قرآن کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے ہیں، قرآن سن کے پورا پھر کہتے ہیں معجزہ دکھا دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے پھر تسلی دی اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو، میں کہ حبیب پیارے آپ پریشان نہ ہوں، یہ جو آپ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں نا، یہ معجزات کا مطالبہ کر رہے ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں آپ کو کہ یہ دکھا دیں تو ہم مان جائیں، یہ دکھا دیں تو ہم مان جائیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، میں ہم نے ہر نبی کے خلاف اسی طرح کر کے دشمن کھڑے کیے تھے، وہ شیطان تھے، انسانوں میں سے بھی اور جنوں میں سے بھی، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی، شیطان، ہر طرح کے شیطان کھڑے کیے تھے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، ابو ذر شیطانوں سے رب تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہو؟ انسانوں اور جنوں کے شیطان، انسانوں کے شیطان اور جنوں کے شیطان۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزارو یا رسول اللہ، انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ شیطان جو انسانوں میں ہے نا، یہ مسند احمد سے حدیث پڑھ رہا ہوں، یہ جو شیطان انسانوں میں ہے نا، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ جنوں والے شیطانوں سے بھی زیادہ شیطان ہیں، ان سے بھی زیادہ شریر ہیں۔ اور حضرت سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ میرے لیے نا جو انسانوں والا شیطان ہے یہ بھاری ہے۔ کیوں؟ مطلب جب میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہوں نا تو وہ شیطان تو بھاگ جاتا ہے جو اصل ہے، لیکن یہ میرے پاس آ جاتا ہے، انسانوں والا جو ہے یہ نہیں بھاگتا اعوذ باللہ پڑھنے سے۔ آپ دیکھ لیں نماز پڑھنے لگے نا، نیت کریں آپ نماز پڑھنے کی، تو بیٹھا ہوگا دوست آپ کا کوئی بھی،
ہوگا انسان، صورت میں ہوگا شیطان. اور چل یار ٹائم بڑا پڑا ہے، اس کا ٹائم بہت ہوتا ہے، بیٹھا رہا کچھ نہیں ہوتا، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا، وہ کون ہوگا؟ شیطان ہے یہ نہیں؟ ہاں آپ کو باتوں میں الجھائے رکھے گا، کسی نہ کسی غلط کام میں لگا دے گا، رب تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے روک دے گا، نمازوں سے روک دے گا. اچھا پھر کئی اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ باتیں بھی پھر ایسی کرتے ہیں، یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، میں وہ پھر ایک دوسرے کو وحی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو وحی کرتے ہیں. امام قرطبی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں جس طرح انسانوں کے ساتھ شیطان ہے نا ایک، اسی طرح جنوں میں جو مومن ہیں ان کے ساتھ بھی ایک شیطان لگا ہوا ہے انہیں گمراہ کرنے کے لیے. اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنوں والا انسان، جنوں والا شیطان انسانوں والے شیطان کے پاس جب آتا ہے تو دونوں ایک دوسرے کو کہتے ہیں اور میں نے تو اپنے ساتھ والے کو اس طرح نماز سے روکا، تو بھی ایسے روک کے دیکھ، میں نے تو اس طرح اسے ہٹایا حق سے، تو بھی اس طرح ہٹا. دو شیطان تھے نا آپس میں ملے، ایک تکڑا ایک بالکل پتلا سا. اس نے کہا یار تجھے کیا ہوا، اتنا کمزور ہو گیا ہے، خیر ہے؟ اس نے کہا یار کیا کروں، میں جس کے ساتھ لگا ہوا ہوں نا وہ ایسا بندہ ہے، کوئی بھی کام کرے گا پہلے بسم اللہ پڑھے گا، روٹی کھا کر پہلے بسم اللہ پڑھے گا، پانی پیے گا بسم اللہ پڑھے گا، بستر پہ لیٹنے لگے گا بسم اللہ پڑھے گا. اس نے کہا مجھے تو کچھ میسر ہی نہیں آتا، بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، میں کسی چیز پر غالب نہیں آ سکتا، کوئی چیز کھا نہیں سکتا. اس نے کہا بھی اپنے والا تو بڑا شہزادہ ہے. اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا وہ کوئی بسم اللہ نہیں پڑھتا، تیل لگانے لگے میں سارا آگے کر دیتا ہوں، روٹی کھانے لگے میں کھا جاتا ہوں اس کے ساتھ. اپن تو بھائی بڑی صحت بنا رہے ہیں، میں تو بڑا تکڑا ہوں بھائی، ٹھیک ہے نا. اس لیے مہربانی کر کے بندے کو چاہیے کہ وہ شیطان سے ذرا بچے، کسی بھی شے پر شیطان کو غلبہ نہ آنے دے. حضرت محدث دہلوی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے ہمارا تجربہ ہے اور حضور کا فرمان ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام کے سامنے بلکہ ایک صحابی کھانا کھا رہے تھے، میرے کریم آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے، ایک دم سے حضور مسکرانے لگے، وہ کہنے لگے حضور خیریت تو ہے، کیا معاملہ ہوا؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تو نے کھانا شروع کیا تھا نا تو بسم اللہ بھول گیا تھا، تو شیطان تیرے ساتھ شریک ہو گیا تھا. جب تو نے بسم اللہ شریف تجھے یاد آئی تو نے پڑھی ہیں تو اس وقت شیطان نے جو کھایا تھا وہ کیا کر دیا، اس کی کیا کی وجہ سے مجھے مسکراہٹ آ گئی، مجھے تبسم فرمایا میں نے. ہیں جی اب ذرا اندازہ لگائیں کہ شیطان بالکل کھاتا ہے ساتھ. محدث دہلوی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے، اہل اللہ کی آنکھیں پھر سبحان اللہ، فرماتے ہیں میں نے خود دیکھا کہ بندہ جو ہے نا سامنے بیٹھا کھا رہا تھا، لقمہ جو ہے نا اس طرح لڑکتا ہوا گیا، پتہ چلا کہ وہ لقمہ جو اس نے لیا تھا وہ بسم اللہ شریف نہیں پڑھی تھی، اس وجہ سے شیطان شریک ہو گیا تھا. ہیں جی تو اس لیے کوئی بھی کام کرنے لگیں، ہر ذی اہتمام کام، محتم بالشان کام جو ہو اس سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھیں. ہیں جی جائز کام نیک کام سے پہلے بسم اللہ شریف ضرور پڑھی جائے تاکہ شیطان کا حصہ اس میں شامل ہے نہ ہو سکے. تو یہ شیطان جو ہے نا یہ ایک دوسرے کو پھر وحی کرتے ہیں. وحی اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ خفیہ طور پر کرتے ہیں، بتا کے تو نہیں کرتے نا میں اس کو یہ گائیڈنس دے رہا ہوں کہ اس طرح کر کے اسے گمراہ کر، ظاہری بات ہے وہ تو اندر اندر کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا زخرف القول غرورا، میں کہ وہ چمکتی ہوئی بات کرتے ہیں. کون سی بات کرتے ہیں؟ چمکتی ہوئی. زخرف کہتے ہیں سونے کو، اور ہر اس چیز کو بھی سونا کہتے ہیں جس پر سونے کا پانی چڑھاؤ، جس پر سونے کا پانی چڑھاؤ اسے بھی زخرف کہتے ہیں. چمکتی ہوئی باتیں کریں گے، باتیں بڑی سونی کرتے ہیں. لبرل سیکولر کو آپ دیکھ رہے ہیں، ایک جگہ قبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک بابا جی بیچارے جو ہیں وہ تسبیح پڑھ رہے ہیں، تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں، تھوڑی دیر بعد کوئی دو باتیں بھی کر لیتے ہیں دوستوں سے. ایک بندہ ایسے کھڑا، منہ پتہ نہیں کبھی دھویا تھا نہیں دھویا تھا اس نے، لیکن بندہ بڑا فلسفی، شیطانوں والی باتیں چمکتی باتیں کرتا تھا. تو وہ ایسی نہ فضول بکواسیں کر رہا تھا. وہ بابا جی کو کہنے لگا بابا جی تسبیح جیب میں ڈال لیں، اگر توجہ کے ساتھ نہیں نہ پڑھ سکتے، اس طرح باتیں کرتے وہ تسبیح پڑھنا بھی جائز نہیں ہے. اب دیکھیں بات کتنی سونی کی ہے اس نے کہ توجہ کے ساتھ ذکر ہونا چاہیے، لیکن اس بیوقوف کو یہ نہیں پتا وہ چلو دو باتیں کر لیتا ہے، دو تسبیح کے دانے پھیر لیتا ہے، کچھ نہ کچھ تو نفع ہو رہا ہے. وہ کہتا ہے جی وہ چھوڑ دیں ادھر ہی شروع ہو جائیں، یہ نہیں کہتا کہ باتیں چھوڑ دیں ادھر ہی شروع ہو جائے. تو یہ کس نے کہا ہے کہ تسبیح پڑھتے ہوئے بندہ بات ہی نہ کرے کسی سے؟ اب یہ لوگ باتیں ایسی کرتے ہیں. جیسے وہ ذلیل تھا ایک مدعی نبوت، اس نے کہا کہ اس نے نبی و نبوت کا دعویٰ کر دیا، بعد میں اس نے کہا کہ نمازیں معاف ہیں تم سے، نماز میں جو ہے نا سجدہ نہیں ہے بھائی، رکوع نہیں ہے. اس نے کہا کیوں جی؟ اس نے کہا میں نہیں چاہتا کہ کوئی بندہ جو ہے نا اپنا سر نیچے ہو، اس کی شرمگاہ اوپر ہو. بات تو اس نے بڑی کی ہے.
لوگ مانیں گے یار واقعی بات تو صحیح ہے بھائی، رب تبارک و تعالیٰ کو ہمارا اس عمل کی کیا ضرورت ہے کہ ہم جناب اپنی شرمگاہ اوپر کر کے پڑے ہوئے، منہ نیچے کر کے پڑے ہوئے۔ یہ شیطان باتیں ایسی کرتے ہیں۔ یہاں ایک بندے کو دیکھا وہ نماز نہیں پڑھتا، میں نے کہا یار نماز نہیں پڑھتا تم؟ کہتا جی دل پاک نہیں ہے، جب تک دل پاک نہیں ہوگا نماز کیسے پڑھیں بھلا بتائیں؟ اب بتائیں، بات تو اس کی بڑی زبردست ہے، دل پاک ہونا چاہیے، لیکن اس دلیل کو یہ نہیں پتا جس چیز سے دل پاک ہونا ہے اسی سے تو دور پڑا ہے۔ نماز سے تو دل پاک ہونا ہے تیرا، اسی سے دور ہوا پڑا ہے تو۔ ایک بندہ ایسی وہ ماچھی تھا قوم کا بیچارہ، ٹی وی بناتا تھا، میں نے اسے کہا یار نماز نہیں پڑھتا تم؟ کہنے لگا جی وہ حدیث پاک ہے نا کہ تم اپنے دل سے فتویٰ لو۔ میں نے کہا اچھا، کہتے تو پھر؟ کہتا جی پھر میں دل سے پوچھتا ہوں نماز پڑھوں کہ نہ پڑھوں، جب وہ کہہ دے پڑھ تو میں پڑھ لیتا ہوں، جب وہ کہے نہ پڑھ تو میں نہیں پڑھتا۔ اندازہ لگا، یہ حال ہے۔ میں نے کہا جب رب تبارک و تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے کہ پڑھ، میں نے کبھی روٹی کھاتے ہوئے بھی دل سے پوچھا ہے؟ برگر شور میں کھینچتے ہوئے بھی پوچھا دل سے، ہاں بھی بتا کھاؤں کہ نہ کھاؤں؟ دل نے کہا ہو کہ نہ کھا چھڑ دیتا ہوں، کدی چھوڑا چھڑے ہوئے تو دس۔ عجیب احمق لوگ ہیں، باتیں ایسی کریں گے۔ آپ یہ ٹی وی میں بیٹھے اینکروں کو دیکھ لیں، باتیں بڑی سونی کریں گے، لیکن ان کے کام دیکھ لیں، شیطان بھی شرما جائے، منہ پہ کپڑا ڈالے ہو، یار تو میرا بھی ابا نکلیں، یہ حال ہوگا ان کا، نعوذ باللہ من ذالک۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں تو حبیب کریم علیہ السلام کے جتنے بھی دشمن ہیں نا، دین حق کے جو دشمن ہیں، ان سب کے بارے میں آج بھی جتنے دشمن کھڑے ہوئے ہیں پوری دنیا کے اندر آقا علیہ السلام کے، ان دشمنوں کا کھڑا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کی نبوت شریفہ جو ہے اس کا آفتاب اسی طرح چمک رہا جیسے آج سے 1400 سال پہلے چمک رہا تھا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح کر کے دشمن جو ہے نا ہر نبی کے ہم نے کھڑے کیے ہیں، وہ انسانوں میں سے شیطان اور جنوں میں سے شیطان، یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، میں کہ وہ اپنی چمکتی ہوئی باتیں لیکن ہوتی دھوکہ ہیں، ہوتی دھوکہ ہیں، غرورا وہ دھوکہ ہوتی ہیں، فضول ہوتی ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، تیری مخالفت ہو رہی ہے، یہ بھی ہماری مشیت کے تحت ہو رہی ہے، ہم نے جہنم بھرنی ہے تیرے دشمنوں سے بھی، ہیں جی ما فعلوا، اگر تیرے رب چاہتا تو یہ کبھی بھی نہ کرتے ایسا۔ فذرہم وما یفترون، حبیب آپ ان کو ان کے جھوٹ سمیت دفع ماریے، چھوڑ دیجیے ان کو بھی چھوڑیے، ان کا جھوٹ بھی چھوڑ دیجیے، کسی بات کی طرف آپ توجہ نہ کریں۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، میں کہ ان کے جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل اس کی طرف جھکنے دیں آپ، ان کے دل جھکنے دیں آپ، اس طرف مائل ہو جائیں، سارے جاتے ہیں جائیں، آپ کو کام صرف پیغام حق سنانا پہنچانا ہے، بس حبیب آپ وہ کام کر رہے ہیں اور آپ نے کر دیا ہے وہ کام، اب آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ، تصغیٰ جو ہے نا یہ کہتے ہیں برتن میں کوئی چیز پڑی ہوئی بکھری ہوئی، برتن کو ایک جانب جھکا دیا جائے تو وہ ساری چیز اکٹھی ہو جاتی ہے، ایک کونے میں ہوتا ہے نا کوئی چیز ہو برتن میں اکٹھی ہو جاتی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح کر کے حبیب پیارے جو تیرے دشمن ہیں نا سارے، ان کو آپ اکٹھا ہونے دیں، آخرت کے جو منکر ہیں نا ان کو آپ جمع ہونے دیں، کرنے دیں جو کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَلِيَرْضَوْهُ، اور یہ راضی ہو جائیں، پسند کر لیں اس عقیدے اور نظریے کو جس پر یہ سارے جمع ہو رہے ہیں حبیب تیرے خلاف ہیں۔ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور یہ کرتے رہیں جو کر رہے ہیں گناہ، یعنی ان کے عقیدے اور عمل دونوں برابر ہو جائیں، ہونے دیں ان کو آپ، پھر یہ جب ہمارے پاس آئیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ کرنا کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔